بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شہادت کے وقت امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیدار مغزی۔ شیر خدا فاتح خیبر امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب خبیث ابن ملجم نے شدید زخمی کر دیا اور آپ کا چہرہ زخموں سے لہو لہان ہو گیا، پھر آپ کو قیام گاہ پر لایا گیا اور زخم کی شدت کی وجہ سے زندگی سے نا امیدی ہو گئی، تو آپ نے اپنے صاحبزادگان جوانان اہل جنت کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر خاص طور پر وصیت فرمائی۔ وصیت کے بعض اہم جز یہ تھے: میں اپنے تمام صاحبزادگان اور جن تک بھی میری تحریر پہنچے، اللہ رب العزت سے ڈرنے اور ایمان و اسلام ہی کی حالت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑے رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا نماز روزہ جیسی عبادات سے بھی افضل ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو اور ان پر صلہ رحمی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر حساب کتاب میں آسانی فرمائے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے خوب ڈرتے رہنا، تمہاری موجودگی میں ان کے چہروں پر پسماردگی نہ ہو اور تمہارے رہتے ہوئے وہ برباد نہ ہونے پائیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے حقوق سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس قدر تاکید فرماتے رہے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کیا پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں شریک قرار دے دیں گے۔ اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، خبردار اس پر عمل کرنے میں کوئی دوسرا تم سے سبقت نہ لے جائے۔ حج بیت اللہ، ماہ رمضان کے روزوں اور زکوٰۃ کا اہتمام رکھنا اور اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرتے رہنا۔ حضرات صحابہ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لحاظ کرنے کی وصیت فرمائی۔ فقراء اور مساکین کو دیتے دلاتے رہنا اور عورتوں اور باندیوں کا خیال رکھنا۔ دینی معاملے میں کسی کے تانے کی پرواہ مت کرنا، انشاءاللہ تمہارے بدخواہوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر مت چھوڑنا، ورنہ تو بدترین لوگ تم پر حکمران ہو جائیں گے اور پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ اچھی باتوں پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور ظلم و عدوان کے کاموں میں شریک نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے برابر ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کلمہ طیبہ کا ورد فرماتے رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں وفات پائی۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ کی زبان پر سب سے آخر میں سورہ زلزلال کی آیت 7 اور 8 تھی۔ ترجمہ: سو جس نے ذرا بھر بھلائی کی وہ دیکھ لے گا اسے، اور جس نے ذرا بھر برائی کی وہ دیکھ لے گا اسے۔